موضوع الدرس في إثبات المعاد وعظمة كتاب الله سورة التكوير تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا أسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا ہے کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اور الحمدللہ یہ ہم پہلے بھی کئی مقامات پہ پڑھ چکے ہیں کہ لا اقسم کا معنی کیا ہوتا ہے. جیسے لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور جیسے اللہ فرماتی ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، تو اس میں علماء کرام مفسرین عظام کے اقوال ہیں کہ لا زائدہ ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی نہیں ہوتا. معنی ہوگا اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، لا زائدہ. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ کلام عرب میں یہ بات عام ہے کہ جب وہ قسم کھاتے ہیں تو کہتے ہیں لا واللہ، تو لا زائدہ ہوتا ہے، تو معنی یہ ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ہے. تو یہاں بھی گویا لا زائدہ ہے اور اللہ قسم کھا رہے ہیں. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، لا زائدہ نہیں ہے بلکہ یہ لام ابتدائی اصلہ لا اقسم بیوم القیامت، البتہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، تو لام ابتدائیہ ہے. اور بعض علماء یہ بھی فرماتی ہیں کہ لام اپنے اصل مقام پہ نافیہ ہے کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں قسم کھانے کی ان چیزوں کی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اللہ نے قسم کھائی. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یاد رکھو اس میں تین اقوال ہیں علماء کے. بعض علماء فرماتی ہیں کہ اس سے مراد جو ہیں وہ خمسہ سیارات ہیں
5 جو سیارات ہیں وہ مریخ ہے، مشتری ہے، عطارد ہے، زحل ہے، زہرہ ہے، یہ 5 سیارات، تو ان کی اللہ نے قسم کھائی ہے۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یعنی اس سے مراد وہ 5 سیارات۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہ 7 سیارات ہیں، اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد جو ہے وہ بقر الوحش ہے۔ ایک تو ہماری گائے ہوتی ہے نا، یہ جسے ہم پالتو گائے کہتے ہیں، ایک جنگلی گائے ہوتی ہے، اس کو بقر الوحش ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس سے مراد وہ ہرنیاں ہے جو جنگل میں چھپتی ہیں، بھاگتی ہیں، دوڑتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ راجح قول یہی ہے کہ اس سے مراد 5 سیارات، اور ان کو کہا جاتا ہے 5 سیارات متحیرہ۔ کیا معنی؟ وہ کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، گویا وہ متحیر ہیں، یعنی حیران ہیں۔ تو اس سے مراد جو ہے اللہ نے یعنی ان کی قسم کھائی۔ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، علماء نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں مجھے قسم ہے ان چھپ جانے والوں کی، الجوار چلنے والے، الکنس پھر رک جانے والے، تو اس سے مراد جو ہے وہ سیارات ہیں، وہ سیارات 5 ہیں، سیارات متحیرہ ہیں۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں اس سے سارے ستارے ہیں۔ اللہ فرماتی ہیں کہ مجھے قسم ہے ان ستاروں کی جو دن میں چھپ جاتے ہیں اور رات کو ظاہر ہوتے ہیں، تو اس سے مراد جو ہے وہ جمی کواکب والنجوم ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہی کا ذکر آ چکا ہے قرآن مقدس کے اندر۔ اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقام پہ فرمایا ہے، اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت، تو وہ یہ فرماتے ہیں علماء کہ اس سے مراد وہ سارے ستارے ہیں جو دن میں ظاہر چھپ جاتے ہیں، سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، اور رات کو ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے قسم کھائی واللیل اذا عسعس، یاد رکھو عسعس جو ہے یہ ضدین میں استعمال ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ واللیل، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ اپنے اندھیرے کے ساتھ آ جائے، یا معنی ہوتا ہے قسم ہے مجھے رات کی جب وہ چلا جائے۔ تو عسعس بمعنی اقبلہ بھی آتا ہے اور ادبرہ بھی آتا ہے، آنے کے بھی اور جانے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے مثال دی ہے رات کی، اس کی مثال ایسے بندے سے ہے کہ جو مکروب ہے، جو محزون ہے، جو غم میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ جیسے اس پہ اندھیرا چھا رہا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے تو تھوڑا سانس لیتا ہے تو اس کو راحت و آرام ملتا ہے۔ والصبح اذا تنفس، اور بعض علماء کرام نے اس کی دوسری تفسیر بھی بیان فرمائی ہے، انہوں نے فرمایا واللیل اذا عسعس، قسم ہے مجھے رات کی جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت کا اندھیرا، حضور پاک سے پہلے کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، بت پرستی کا اندھیرا، کیونکہ یاد رکھیں شرک جو ہے وہ اندھیرا ہے اور ایمان جو ہے وہ نور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اللہ مومنوں کا دوست ہے، اللہ مومنوں کا مددگار ہے جو ان کو ظلم، شرک و کفر کے اندھیروں سے نکال کے نور ایمان نصیب فرماتی ہیں۔ تو ایمان نور ہوتا ہے اور شرک جو ہے وہ اندھیرے ہوتے ہیں۔
کیا مانا؟ جیسے آدمی اندھیرے میں بھٹکتا ہے، کبھی ادھر چلا گیا کبھی ادھر چلا گیا۔ مشرک بھی کبھی درختوں کا سجدہ، کبھی قبروں کا سجدہ، کبھی بتوں کا سجدہ، اور کبھی دیوی دیوتاؤں کا سجدہ، کبھی جانوروں کا سجدہ، کبھی سانپوں کا سجدہ، سب کو خدا بنا، ایک سجدہ چھوڑا تو در در ٹھوکریں کھا رہا۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں واللیل اذا عسعس، کہ جب وہ جاہلیت کا اندھیرا چھا گیا تھا مکے میں، والصبح اذا نتنفس، پھر جب میرے مدنی نے پیدا ہو کے روشنی کر دی جیسے صبح کی روشنی ہو جاتی ہے، والصبح اذا تنفس، جب میرے مدنی کا نور چمکا، فاران کی چوٹی سے چمکا اور پورے عالم کو روشن کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی آپ کی ایسے مثالیں عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے بعض علماء فرماتی ہیں فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، اللہ فرماتے ہیں مجھے ان ستاروں کی قسم ہے جو ظاہر ہوتے ہیں، جو چھپ جاتے ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا اس کی طرف اشارہ ہے کہ سارے انبیاء ستارے ہیں، اور حضرت محمد مصطفیٰ آفتاب عالم تاب ہیں، وہ سورج ہے، اور جب سورج آ جاتا ہے تو پھر سب ستارے چھپ جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں حضور پاک کی صفات میں بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور صحابہ بھی فرماتی ہیں کہ جب ہم حضور کے چہرے پہ غور سے نظر ڈالتے تھے ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ان الشمس تجری فی وجہہ، گویا آپ کے چہرے کے اندر سورج دوڑ رہا ہے۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ ہم جب آپ کے چہرے پہ نظر ڈالتے تھے تو 14ویں کی چاند کی طرح روشن ہوتا تھا، جیسے کہ ان بیٹیوں نے، ان بچیوں نے جب میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لے گئے انہوں نے استقبال کیا تو کہا تھا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، آج 14ویں کا چاند طلوع ہو گیا ہے ثنیۃ الوداع کی جانب سے۔ وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، ہم پر اللہ کی اس عظیم نعمت کا شکر واجب ہے کہ اللہ نے ہمیں محمد مدنی جیسا رسول عطا فرمایا، اللہ پاک نے ہمیں خاتم النبیین عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین عطا فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں شفیع المذنبین عطا فرمایا ہے۔ تو انہوں نے بھی چاند سے تشبیہ دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن بی بی عائشہ نے سورج سے تشبیہ دی، فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، بی بی عائشہ فرماتی ہے ایک میرا سورج ہے اور ایک دنیا کا سورج ہے، شمسی احسن من شمس السماء، میرا سورج جو ہے وہ دنیا کے سورج سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کا سورج تو بادلوں میں چھپ جاتا ہے، دنیا کا سورج تو رات کی تاریکی میں ڈوب جاتا ہے، لیکن میرے مدنی کا چہرہ تو رات کو بھی روشن ہوتا ہے، تو اس لیے انہوں نے بھی آپ کے چہرے کو سورج سے تشبیہ دی ہے۔ لیکن یاد رکھو بعض صحابہ کہتے ہیں چاند، بعض کہتے ہیں سورج، تو اس کو علماء محدثین نے جمع کیا، انہوں نے فرمایا جانے جب حضور کے جلال کا وقت ہو تو سورج چلتا ہے آپ کے چہرے میں، اور جب حضور کی مہربانی اور جمال کی گھڑی ہو تو گویا 14ویں کا چاند کھلا ہوا ہے۔ محدثین کرام نے ان دونوں حدیثوں کو جمع فرما دیا ہے، تو علماء نے فرمایا کہ اس سے ایک سبق دیا جا رہا ہے، کیونکہ آگے قرآن کا ذکر آ رہا ہے تو مناسبت بھی یہی بنتی ہے کہ جب پہلے تارے آئے کوئی رک گئے، کوئی چھپ گئے، کوئی ظاہر ہو گئے، اور اس کے بعد پھر آفتاب عالم تاب آیا، جب سارے ستارے ختم ہو گئے، رات آ گئی، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد نبوت جو ہے کوئی نہیں، 600 سال تک کوئی نبی نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنو اسرائیل کے آخری نبی ہیں، یعنی ان کے بعد پھر اندھیرا چھا گیا، ما آتاہم من نذیر، اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ مکے والوں کو ڈرائیں جن کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آیا، یہ اندھیرے کے اندر ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ،
یہ گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے کعبے کا ننگے طواف کرتے ہیں اور اپنے عقل میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی نیکی کر رہے ہیں کہ ان کپڑوں میں ہم نے گناہ کیا ہے، وہ کپڑے پہن کے کیسے طواف کریں۔ اور بدبختو، جن اعضاء سے تم نے گناہ کیا ہے پھر وہ اعضاء بھی تو کاٹ کے باہر پھینک دو۔ بس یہ حالت ہے، گمراہی ہے۔ یہ اتنے بڑے گمراہ ہیں کہ جس گھر کو اللہ نے اس لیے بنایا تھا، اس لیے خلیل نے بنایا، وَتَطْهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، اللہ نے فرمایا میرے خلیل میرے گھر کو پاک کر دو شرک سے، میرے گھر کو پاک کر دو بتوں سے۔ اور یہ مشرک مکے والے، انہوں نے اللہ کے گھر میں 360 بت رکھ دیے، صفا مروہ پہ بھی بت، مروہ پہ بھی بت، زمزم کے پاس بھی بت، کعبے کے دروازے پر بھی بت، کعبے کے اندر بھی بت۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے کہ گھر خدا کا اندر بت ہے، اس سے بڑی گمراہی کوئی ہے دنیا میں؟ بھائی کعبہ شریف کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہے، مکے والے بھی مانتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور مکے والے تعظیم بھی کرتے تھے اللہ گھر ہے کہ اندر بت رکھے ہوئے، اور بت بھی تھوڑے نہیں، سارے حرم میں جو بت تھے تقریباً 360 بت۔ اب بھی آپ دیکھ لیں انڈیا میں میرے خیال میں اتنے ہندو نہیں ہیں جتنی ان کے بت ہیں، یعنی 35 کروڑ دیوتاؤں پر ان کا ایمان ہے، گلی گلی میں دیوی دیوتا مندر بت۔ اور اب تو پہلے تو بت بنانے پر بھی وقت لگتا تھا، ابھی سیمنٹ کا بناؤ یا سنگ مرمر کا بناؤ یا پیتل کا بناؤ یا سونے چاندی، اب تو بڑا آسان ہو گیا، اب تو جناب ربڑ کے بت بنے ہوئے، پلاسٹک کے بت بنے ہوئے۔ اچھا، اور بعض بت اتنے بڑے ہیں کہ پورے مندر میں یعنی سب سے بڑا مجسمہ ہے، اور بعض اتنے چھوٹے ہیں خدا کو جیب میں ڈال دیا، خدا جیب بننے کی جیب میں ہے۔ میں نے خود جا کے باہر دیکھا تھا ایک دفعہ کہ ایک بازار میں ہم گزرے نا جی، تو وہاں دکانوں پہ ان کے دیوی دیوتا مجسمات بک رہے تھے، تو وہ پلاسٹک کے بھی تھے، ربڑ کے بھی تھے اور چیزوں کے بھی تھے۔ اچھا، بعض خداؤں کے پاؤں میں رسیاں بنی ہوئی تھی، وہ لٹکے ہوئے تھے، بھی دیکھے کہ خدا لٹکا ہوا ہے۔ اس سے بڑی گمراہی کوئی ہے کہ گھر خدا کا ہو اور اندر بت ہو۔ اچھا ایمان سے کہو، یہ ہندو پاگل ہے؟ یہ پاگل ہوتے تو ایسے پوری دنیا کی اقتصادیات پہ یا یہود ہے یا حنود ہے۔ مسلمان تو جھگڑے کے لیے ہے نا، اس کا کام تو صرف لڑائی جھگڑا ہے نا، کھانے کو نہ ملے لڑائی میں بڑا ماشاءاللہ ماسٹر ہے، گھر میں روٹی نہ ہو تو 4 بندے پھڑکا دے گا۔ انا للہ و انا، تو اب یہ پاگل تو نہیں ہے نا، یہ اللہ کا غضب ہے کہ جب آدمی خدا کو چھوڑتا ہے تو خدا عقل چھین لیتا ہے۔ اچھا چلو ہندوؤں کو آگ لگاؤ، اب ایمان سے کہیں کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے اندر اپنے پیر مرشد کی تصویریں لٹکائی ہوئی ہیں اور ان کو صبح اٹھ کے باقاعدہ پھولوں کے ہار ڈالے جاتے ہیں؟ مسلمان، اور کتنے مسلمان ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اپنے ہاتھ سے بزرگوں کو قبر میں دفن کیا ہے، یعنی جنازہ تم نے اٹھایا ہے، غسل تم نے دیا ہے، کفن تم نے پہنایا ہے، قبر تم نے کھودی ہے، ان کو قبر میں اپنے ہاتھ سے تم نے اتارا ہے، ان کے اوپر مٹی تم نے ڈالی ہے، اس کے بعد کھڑا ہے کہ جب داتا مجھے بچہ عطا فرما دو۔ تو کیا ہندو کا دماغ خراب ہے، مسلمان کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہی جب تک میت موجود تھی وہ تمہاری محتاج ہے، جنازہ تم پڑھ رہے ہو، تم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہو کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، لیکن جب وہ قبر میں چلے جاتے اب وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔ عجیب بات ہے،
کوئی عقل ہے، کوئی فلسفہ ہے؟ کتنے مسلمان ہیں جن کے گھروں میں، گاڑیوں میں، موٹروں میں اپنے مرشد کی تصویر لگی ہوئی ہے؟ عقیدہ یہ ہے کہ جی مرشد کی تصویر ہو تو ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، اور بھائی مرشد تمہارا زندہ کہ نہیں مر گیا ہو تو مر گیا، تمہیں کیسے بچائے گا موت سے؟ خود تو وہ مر گیا۔ تو یہ گمراہی ہوتی ہے، اور جب ساری قوم گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی تو محمد مدنی کا نور آفتاب، نور نبوت چمکا۔ اس لیے بہادر ماں نے فرمایا والصبح اذا تنفسا، اور آگے فرماتی ہیں کہ قرآن انہ لقول رسول کریم۔ یاد رکھو، یہ اس سے بعض جو یعنی زندیق ہیں اعدائے دین اور اعدائے، وہ کہتے ہیں جی جبریل کا یہ قرآن تو جبریل کا کلام ہوا نا جی، اللہ کا کلام تو نہ ہوا۔ یاد رکھے قرآن اللہ کا ہے، پڑھ کے آ کے لانے والا اور نبی پاک پہ پڑھنے والا جبریل ہے۔ جیسے اب تم قرآن پڑھ رہے ہو پھر قرآن تمہارا ہو گیا، اب تم بھی تو روز قرآن پڑھتے ہو نا، تلاوت کرتے ہو، تو تمہارے تلاوت کرنے سے کوئی یہ تو نہیں کہے گا کہ قرآن تیرا ہے یا قرآن اس کا ہے یا قرآن فلاں کا ہے، قرآن مولوی کا ہے یا قرآن پیر کا ہے یا قرآن تو اللہ کا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اللہ نے فرمایا یہ اتارا ہوا ہے اس حکمت والے کا اور اس سارے محامد کے حمد کے لائق رب کا، اور جبریل کیا نزل بہ الروح الامین، یہ اتارنے والا ہے، اللہ کا قرآن لے کے پہنچانے والا ہے۔ علی قلبک لتکون من المنذرین، میرا مدنی یہ آپ کے سینے پہ آ کے وحی اتارتے ہیں تاکہ تم ڈرانے والے بنو، اور قرآن کیا ہے بلسان عربی مبین۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن اتارا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور کہیں فرماتے ہیں وانہ لذکر لک ولقومک، یہاں فرماتے ہیں انہ لقول رسول کریم، قرآن پڑھا ہوا ہے ایک ایسے رسول کا، رسول مانا قاصد، رسول مانا درمیان میں فرائض سفارت ادا کرنے والا، تو جبریل جو ہے اللہ اور انبیاء کے درمیان میں رسول ہے، اور انبیاء جو ہیں انبیاء اللہ اور امت کے درمیان میں رسول ہیں۔ انہو لقول رسول کریم، یاد رکھیں کریم کے دو معنی کی، کریم مانا عزت والا، شان والا، اور بعض علماء فرماتے ہیں کریم مانا سخی، جو سب سے بڑی نعمت لانے والا، جو ہدایت کی نعمت لانے والا، جو اللہ کے قرآن کی نعمت پہنچانے والا، اس سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ انہو لقول رسول کریم، ہم ہدایت مانگے قرآن میں ہے، ہم شفا مانگے قرآن میں ہے، ہم موعظت مانگے قرآن میں ہے، ہم دنیا و آخرت کی کامیابی مانگے قرآن میں ہے، اور لانے والا کون ہے؟ جبریل۔ انہو لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور وہ جبریل بڑی قوت والا ہے، بڑی طاقت والا ہے، جیسے دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا علمہ شدید القویٰ، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جبریل، اللہ فرماتے ہیں ذی قوت، طاقت والا، تیری کتنی طاقت ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جب اللہ نے حکم دیا کہ قوم لوط کی بستیوں کو اٹھا کے آسمان تک لے آؤ، تو میں نے اپنے پر کے بھی ایک چھوٹے سے حصے پہ پانچوں بستیوں کو اٹھا لیا اور ان کو آسمان کے قریب لے گیا، اور حتیٰ کہ آسمان والوں نے ان کی آوازیں بھی سن لی۔ پھر مجھے اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو الٹ دو، جعلنا عالیہا سافلہا
وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ۔ تو آپ عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری قوت کا ادنا کرشمہ ہے کہ میں نے یعنی اپنے پروں کے بھی ادنا کونے سے اٹھا لیا ہے۔ اور اسی طرح جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ ایک شیطان ہے جس کا نام ابیض ہے، وہ آپ کی طرف آ رہا تھا، میں نے اس کو دھکا دیا تو وہ مکے سے جا کے ہند میں جا گرا۔ یہ میری طاقت ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اور حضرت جبریل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے کہ جب قوم سمود حد سے گزر گئی تو میں نے ان کے شہر کے سرے پہ کھڑے ہو کے صرف ایک چیخ ماری اور ساری قوم مر گئی۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وہ فرشتہ اتنی طاقت والا ہے۔ انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اللہ کے آسمان اللہ کے عرش کے قریب رہنے والا ہے۔ تمام ملائکہ سکان السماوات ہے، ملائکہ کا مسکن آسمان ہے، انسانوں کا مسکن زمین ہے، لیکن ان ملائکہ میں بعض پہلے آسمان پہ، بعض دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں، اور وہ کتنے شان والا ہے جو عرش کے پاس ہے۔ ان ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع، اس کی سب اطاعت کرتی ہیں، تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام فرشتے اس کا کہنا مانتے ہیں، اس کے حکم پہ چلتے ہیں۔ مطاع ثم امین۔ اور میرے مدنی وہ شان والا بھی ہے، ملائکہ سردار بھی ہے اور امانت والا بھی ہے۔ وہ کبھی میرے وحی میں خیانت نہیں کر سکتا کہ کوئی لفظ بدل ڈالے، کوئی آیت چھوڑ دے۔ یہ حضرت جبریل کے پاس جانا تھا، حضرت علی کے پاس جانا تھا اور حضور کے پاس آ جائے۔ اللہ نے فرمایا وہ امانت والا ہے، اسی کو امانت پہنچاتا ہے جس کا میں نے حکم دیا ہے۔ ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ اب اللہ نے مکے والوں کا رد کیا۔ وما صاحبکم بمجنون۔ اے مکے والوں، اے قریشیو، اے بدبختو، میرا مدنی دیوانہ نہیں، دیوانے تو تم ہو جو ایسے فرزانے کو نہیں مانتے ہو، دیوانے تو تم ہو جو ایسے پیغمبر کو نہیں مانتے ہو جو ساری کائنات کے پڑھانے والا ہے۔ کیوں کافر کہتے تھے نا کہ دیوانہ ہے، کافر کہتے تھے کبھی کہ کاہن ہے، جادوگر ہے، ساحر ہے اور دیوانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون۔ یاد رکھو کیوں کہتے تھے دیوانہ ہے، حضور بھی نعوذ باللہ دیوانے تھے۔ اللہ اکبر۔ وجہ یہ تھی کہ جب حضور ان کو عرش کی، کرسی کی، جنت کی، حوروں کی، غلمان کی باتیں سنا دے، وہ کہتی یار یہ کوئی دیوانے والی بات ہے اور میں ایسے کیسے ہو سکتا۔ جب ان کو حضور بتلاتے تھے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین بھیجا ہے اور پوری دنیا پر میرا دین ہوگا اور اللہ میرے دین کو غالب کر دیں گے، لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ غالب آ جائے گا۔ وہ کہتے ہم مکے میں نہیں رہنے دیتے آپ کو، کہتے ہیں میرا دین ساری دنیا پہ غالب آ جائے گا۔ سو معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ مجنون، اس لیے کافر کہتے تھے، ورنہ اب یہ تھوڑا ہے کہ نعوذ باللہ حضور کسی کو مارتے تھے۔ یہ حضور کے لباس سے یا حضور کی شکل مبارک سے کوئی ایسی دیوانگی کی آواز ہے بالکل نہیں ہوگا۔ نہیں، اصل بات یہ ہے یہ باتیں ایسی کرتا ہے نا جو عقل میں آتی ہی نہیں ہے۔ اتنی بڑی جہنم ہوگی کہ 70 سال تک کافر گرتے 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 جا کے پہنچے گا۔ وہ کہتے ہیں جی اتنی گہری جہنم کیسے ہو سکتی ہے؟ اتنی بڑی جنت ہوگی کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں بچھائی جائیں تو یہ اس کا عرض بنے گی، طول کتنا ہوگا؟ وہ کہتے جناب یہ کوئی عقل کی بات ہے، بھلا عقل میں آ سکتی ہے؟ اسی لیے وہ کہتے، اسی لیے ایک دن آمنہ کے لال رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسی مکے میں حرم میں کعبہ شریف کے سائے میں بیٹھے تھے۔
آپ کے بعد ولید بن المغیرہ آیا. اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ سارے قریش میں میرا کیا مقام ہے، میں سب کا بڑا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ میں مال میں بھی بڑا ہوں، اولاد میں بھی بڑا ہوں، اور عزت و اقتدار میں بھی بڑا ہوں. مجھے اور سارے سرداروں نے اپنا نمائندہ بنا کے آپ کے پاس بھیجا ہے، میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا بالکل بالکل باتیں کرو. انہوں نے کہا آپ نے یہ جو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور ساری دنیا کی آلیہ باطلہ جو ہے یہ کچھ نہیں، صرف ایک خدا کو مانو اور مجھے نبی مانو، یہ دعویٰ جو آپ نے کیا ہے یا رسول اللہ، کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ مکے کے سردار بننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نعرہ دیا ہے کہ قوم سے نعرے کے پیچھے آ جائے اور مجھے سردار بنا لیں؟ اگر ایسی بات ہے تو ہم سارے مکے کے سردار آگے آپ کی بیعت کرتے ہیں اور آپ کو اپنا سردار مانتے ہیں. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ آدمی ہیرو بننے کی کوشش کرتا ہے کہ اس نے کسی بڑے خاندان کی لڑکی سے شادی کرنی ہو تو وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ میرا نام اتنا بڑا ہو جائے کہ وہ لڑکی مجھے شادی کے لیے قبول کر لے. اگر آپ کا کوئی شادی کا ارادہ ہے تو مکہ مکرمہ کے تمام سرداروں کے ایک لڑکی نہیں، ہم 10 لڑکیاں دینے کے لیے تیار ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ کو سرداری کی بھی خواہش نہیں، عورت کی بھی خواہش نہیں ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ پر جن کا سایہ ہے اور جنون ہے، تو ہمیں اجازت دیں ہم آپ کا علاج کروائیں. مہربانی کر کے ہمارے خداؤں کو کچھ نہ کہیں، مہربانی کر کے ہمارے آلیہ باطلہ کی تردید نہ کریں. یہ بات ہمیں ہضم نہیں ہوتی کہ ایک خدا سارے کام کر لیتا ہے. اسی لیے ہم نے مختلف ہمارے خدا ہیں، کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے. جیسے آج کل مسلمانوں کے بھی مختلف اڈے ہیں نا جی، کوئی کام حضرت داتا صاحب کے ذمے ہیں، کوئی حضرت فرید شکر گنج کے ذمے ہیں، کوئی لال شباز قلندر کے ذمے ہیں، کوئی حضرت بھٹائی کے ذمے ہیں. ہم نے بھی تقسیم کیا ہوا ہے نا کام. حضور نے ساری باتیں سن لی. فرمایا ولید تم نے بات ختم کر لی؟ انہوں نے کہا ہاں یار. فرمایا آپ سنو میں کیا کہتا ہوں. حضور پاک نے مختصر خطبہ پڑھا اور اس کے بعد سورۃ غافر کی تلاوت شروع کی. جب اس آیت پہ پہنچے اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. میرا مدنی اگر قرآن سننے کے بعد بھی یہ منہ پھیرتے ہیں تو ان کو بدلا دو گے، تم پر بھی کہو گے عاد و ثمود کی طرح بجلی گرے گی. جب حضور نے پڑھا تو بس بس یا رسول اللہ، بس 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 کانپنے لگ گیا. جب گھر آیا لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، انہوں نے کہا مجھے خدا کی قسم ایسے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. اس لیے اللہ نے فرمایا دیوانو تم دیوانے ہو کہ میرا مدنی تو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے آیا ہے. وما صاحبكم بمجنون. اور وہ جو کہتے تھے کہ یہ جبریل نہیں آتا میرے مدنی کے پاس، بل نعوذ باللہ کوئی جن ہے، کوئی شیطان ہے، وہ آ کے آپ کے کان میں باتیں ڈالتا ہے. حالانکہ وہ بدبخت یہ نہیں سمجھتے تھے کہ اگر شیطان ہو تو وہ بھی الحمدللہ رب العالمین ڈالے گا. وہ تو شیطانی باتیں بتلائے نا. اگر وہ شیطان ہوتا نعوذ باللہ تو مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سبق لے کے آتا.
لیکن بدبخت تھے، وہ یہ سمجھتے تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی پر الزام لگانے والوں، میرے مدنی نے جبریل کو دنیا میں بھی دیکھا ہے اور بالکل مشرقی کنارے کے افق میں بھی دیکھا ہے اور آسمانوں میں بھی دیکھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ وہ اللہ کا فرشتہ ہے، وہ جبریل ہے، وہ صاحب وحی ہے، نعوذ باللہ وہ کوئی جن نہیں. وَلَقَدْ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ. اور میرے مدنی کو جو غیب کی خبریں اللہ دیتا ہے آپ اس پر کوئی متہم نہیں، آپ پہ تہمت نہیں لگائی جا سکتی کہ آپ نے چھپا دی ہیں. اللہ جو غیب کی خبریں ظاہر فرما دیتے ہیں، یا اللہ نے جیسے جبریل کو دکھلایا ہے، جبریل بھی تو غائب ہے اور کسی نے نہیں دیکھا. حضور پاک نے ٹھیک ٹھیک بتا دیا ہے، اس میں آپ کوئی بخل نہیں فرماتے ہیں. وما هو بقول شیطان الرجیم. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ جبریل کا پڑھا ہوا ہے، یہ کسی شیطان کا پڑھا ہوا یا ڈالا ہوا نہیں ہے. فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ. اتنے دلائل کے بعد ہے بدبختوں کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین. یہ تو دو جہانوں کے لیے نصیحت ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم. اب جو چاہے تم میں سے سیدھے راستے پہ جم جائے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تمہارا یہ چاہنا، یہ توفیق، یہ بھی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی یہ توفیق عطا نہ فرمائے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ نے انسان کو نہ مختار بنایا ہے نہ مجبور بنایا ہے، وہ اختیار اور جبر کے درمیان کی کیفیت میں ہے. لیکن اس کا ارادہ کرنا، توفیق ہدایت ملنا، پھر اس پہ استقامت کا نصیب ہونا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے. اللہم اہدنا الصراط المستقیم. اللہم ثبتنا علی الایمان وارزقنا حسن الختام برحمتک یا رحیم و یا رحمان. بھائی طواف اپنے لیے کریں، کسی دوسرے کے لیے نہیں. ہاں علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی مثلا طواف کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے، اپنے لیے کرتا ہے، اب اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ ہمیں ثواب دیں گے، اور تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ یہ ثواب فلاں کو عطا فرما دے، تو یہ کر سکتا ہے، یعنی کرے اپنے لیے. عمل اس کا اپنا ہے. جیسے تم مزدوری کرتے ہو، وہاں سے مزدوری ملنی ہے، تم کہہ دیتے ہو بھی میں فلاں بندے کو بھیجوں گا، میری مزدوری اس کو دے دو، تو وہ مزدوری لے سکتا ہے. تو اسی طرح آپ اپنے لیے کریں، ان کے لیے دعا کریں. کہتے جی کہ نماز عصر کے بعد سجدہ تلاوت کلام پاک جو ہے وہ جائز ہے. فقہا فرماتے ہیں جائز ہے، لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کوئی سجدہ بھی جائز نہیں. وہ فرماتے ہیں چونکہ نفی آ گئی حدیث میں کہ لا صلاۃ بعد العصر حتی تغرب الشمس، عصر کے بعد کوئی نماز ہی نہیں ہے. لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز ضرورت پیش آ گئی، جیسے جنازہ آ گیا، اب یہ تو نہیں کہ ہم جنازہ رکھ کے بیٹھے رہیں، یا جیسے آدمی تلاوت کر رہا تھا اچانک سجدہ تلاوت آ گیا، وہ کہتے ہیں وہ جائز ہے چونکہ یہ ذوات الاسباب ہیں، سبب بن گیا، عمدن نہ کرو. کہتے ہیں جی کہ میں نے عمرے کا طواف کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، بال نہیں کٹوائے تھے کہ ہوٹل پہ آ کے پہلے بیوی کو بوسہ دے دیا، ماشاءاللہ عمرہ پکا کر رہا تھا نا. بہرحال تم صدقہ کرو، دم تو نہیں پڑی،
باہر سورج صدقہ کر دو 10-20 ریال اور آئندہ جب تک حلق نہ کراؤ احرام میں ہو. اور احرام کا معنی یہ ہے کہ حلال حرام ہے. اور احرام میں تو اللہ نے خاص طور پہ پابندی لگائی ہے کہ لا رفث ولا فسوق، کہ اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہ ڈالو، اور کوئی نافرمانی والا کام بھی نہ کرو، اور کوئی لڑائی بھی نہ کرو. تو احرام کی تو پہلی شرط یہ ہے کہ اپنی بیوی پر 2-4 گھنٹے صبر کر لو، بعد میں وہ بیوی تمہاری ہی تو ہے، کدھر چلی جائے گی. یا وقت میرا خیال یہ ہے اس بیچارے کو موقع یہی ملا ہوگا کہ اب احرام میں ہے کچھ نہیں کہے گی. ہاں بس اب یہ دیکھو نا، عمرہ کر کے یہ موقع ہے بوسہ دینے کا. بلا اللہ کے بندے جب احرام باندھ لیا، احرام کا معنی حرمت سے بھی ہے حرام سے بھی، کہ خوشبو لگانا سنت ہے لیکن احرام کے بعد حرام ہو گئی. ناخن کٹانا سنت ہے، احرام باندھ لیا اب حرام ہو گیا. بال کٹانے جو ہیں زیر ناف بال کٹانا سنت ہے، احرام باندھ لیا اب بال کٹانا بھی حرام ہو گیا. اپنی بیوی سے پیار کرنا سنت ہے، حکم ہے شریعت کا. بلکہ فقہا نے تو اتنا لکھا ہے کہ جو آدمی اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کر رہا ہے، کھیل رہے ہیں، ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں، نفل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب ہوتا ہے. لیکن احرام میں تو نہیں. احرام کے بعد آپ 1 کے بجائے 10 بوسے دے دینا. احرام میں تھوڑا صبر کر لو بس. کہتے جی کہ میری دکان ہے، اس میں 15 لاکھ روپے کا مال ہے، اس مال کی قیمت کرے اور زکات نکالے. یہ کیا بات؟ جتنا مال ہے 15 لاکھ ہے، 10 ہے، 20 ہے، 50 ہے، اس کی قیمت کر کے اندازہ لگا کے اس کی زکات دینی ہوگی. بلکہ کوشش یہ کیا کریں کہ زکات بنتی ہے مثلا 1 لاکھ روپے، آپ 1,10,000 دیں. کیوں؟ ہو سکتا ہے اندازے میں غلطی ہو گئی ہو، تو لہذا زیادہ میں تو صدقے کا ثواب مل جائے گا نا. نماز جمعہ میرا بھائی اسی طرح ہے بے عین ہی جیسے ظہر ہے. فرق یہ ہے کہ ظہر میں 4 رکعتیں ہیں اور جمعہ میں 2 رکعتیں ہیں، اور 2 رکعتوں کے قائم مقام خطبہ ہے. اسی لیے حکم ہے کہ جب امام خطبہ پڑھے تم چپ کر کے بیٹھے رہو. یعنی وہ دعا مانگ رہا ہے، آمین بھی نہ کہو. حضور کا نام آ گیا، دل میں چاہے کہہ دو لیکن زور سے درود بھی نہ پڑھو. کوئی آدمی حرکت کر رہا ہے اس کو روکو بھی نہیں، بس خاموش سے سنو، کیونکہ وہ نماز کے قائم مقام. اور اس سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک 4 سنتیں مؤکدہ ہیں، جیسے ظہر سے پہلے 4 سنتیں، جمعہ کے بعد بھی 4 سنتیں مؤکدہ ہیں. ورنہ وہ فرماتے ہیں افضل یہ ہے کہ 6 رکعت پڑھیں. باقی ائمہ کے نزدیک پہلے بھی 2 رکعت ہیں اور بعد میں بھی 2 رکعت ہیں. ان جھگڑوں میں نہ پڑا کرو خدا کے لیے. اللہ نے موقع دیا ہے حرم میں آنے کا، جتنا زیادہ محنت کرو گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. کہتے ہیں جی کہ قضا نماز کے بارے میں مثلاً نمازیں قضا ہو گئی. مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیں. اصل اگر مثلاً 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال نماز پڑھی نہیں، اب کیا کرے؟ تو فقہا یہ فرماتے ہیں کہ حل یہ ہے کہ یہ حقوق اللہ ہے، توبہ کر دے تو اللہ معاف کر دے، اور آئندہ پھر کبھی قضا نہ کرے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں توبہ بھی کرے اور قضا بھی پڑھتا رہے. اور فرماتے ہیں کہ حضور کی نماز فجر کی قضا ہو گئی. سفر میں حضور پاک تھے، جہاد کا سفر تھا. حضور پاک نے بلال کو بلایا رضی اللہ عنہ کا، حضرت بلال سے کہ بلال تمہاری ڈیوٹی ہے، ہم سب تھکے ہوئے ہیں، ہمیں نیند آ جائے. تم ایک آدمی جاگتا ہے، ایک کا جاگنا تو مشکل نہیں ہے نا، تو
تو لہذا تم انتظار کرو، جیسے ہی صبح کا وقت ہو اذان دو۔ حضرت بلال فرماتی ہیں کہ میں بھی تھکا ہوا تھا، میں نے اونٹ کا پلان جو اتار کے رکھا نا تو اس کے ساتھ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا کہ جیسے صبح صادق ہوگی فوراً اذان دے دوں گا، لیکن غالباً یہ نو مجھے بھی نیند آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آ گئی۔ سب سے پہلے حضور پاک اٹھے، لیکن جب سورج نکل آیا، دھوپ نے جگایا، حضور پاک نے حضرت بلال سے فرمایا کہ بلال تو میری ڈیوٹی لگائی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس اللہ نے اپنے نبی کو سلا دیا اسی نے بلال کو بھی سلا دیا، میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا فخرجوا من هذا الوادی، اس وادی سے نکلو، ان هذا الوادی بها شیطان، اس وادی میں شیطانی اثرات۔ اس حدیث سے علماء نے لیا ہے کہ جس بنگلے میں، جس کوٹھی میں نماز نہیں ہوتی گویا وہاں شیطان کا ڈیرا ہے۔ حضور نے نکل کے باقاعدہ قضا نماز پڑھی۔ جنگ خندق کے موقع پر حضور کی نمازیں قضا ہو گئیں۔ حضور اتنے غضب میں آ گئے، فرمایا مر اللہ قبورہم نارن، اللہ مشرکین میں اور کفار کی قبروں کو جہنم کی آگ سے بھر دے، ہماری نمازیں انہوں نے ضائع کرا دی۔ تو حضور نے قضا پڑھی۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر قضا ضروری نہیں تھی تو حضور فرماتے ہیں توبہ کر لو بھائی، استغفار کر لو، پھر قضا پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ان کے نزدیک تو قضا پڑھنی پڑے۔ اچھا باقی وہ فرماتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا کہ اگر 2-4 نمازیں قضا ہو جائیں وہ تو پڑھو، اگر 2-4 سال کی ہوں تو نہ پڑھو۔ اگر قضا ہے، ایک قضا ہے تو پڑھتے ہو، 2 ہے تو پڑھتے ہو، تو پھر 2 سال کی ہیں تب بھی پڑھو۔ اور وہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ بجائے نفل پڑھنے کے افضل یہ ہے کہ تم قضا کی نیت کر کے نمازیں پڑھتے رہو، تاکہ ایک تو تمہارا ثواب بھی بڑھ جائے گا اور قضا بھی ہوتی جائے گی۔ لیکن باقی ائمہ فرماتے ہیں توبہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں گناہ تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن جناب وہ ذمہ داری تو باقی ہے۔ مثلا حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں جی، حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہو جاتے ہیں؟ ہو جاتے ہیں نا۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا 2 لاکھ ریال دینا ہے تو وہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو گناہ تو معاف ہو گئے، قرضہ تو باقی ہے۔ بہرحال آپ دعا کریں اور حرم میں جو دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ ضرور قبول ہوں گی، اللہ بار بار لے آئیں گے۔ کہتے جی بنگلہ دیش میں علماء پر، طلباء پر اور اسلام والوں پہ بڑا سخت وقت ہے، اللہ ان کی مشکلات آسان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں کے ذی اقتدار لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ کہتے جی کہ ایک آدمی فوت ہو گیا لیکن وہ ساری زندگی سودی کاروبار کرتا رہا، اب کیا ہوگا؟ سود کھانا حرام ہے، کافر تو نہیں ہو گیا نا؟ اللہ قادر ہے اس کو بخش دے۔ آپ اس کے لیے خیرات کریں، دعا کریں، آپ اس کے لیے اللہ سے مغفرت مانگیں، اللہ تعالیٰ قادر ہیں، معاف فرما دیں گے۔ اور حضور پاک بھی اپنے گناہگار امتیوں کی شفاعت فرما کے چھڑائیں گے۔ کہتے ہیں جی کہ آپ کو پتہ نہ چلا، 2 مہینے کے بعد پتہ چلا ہے کہ میں نے جو غلطی کی تھی مجھ پہ ایک دم یعنی واجب ہے، تو اب بھی ادا کر دو، 2 مہینے کے بعد ادا کر دو، تمہارے ذمے ہے، اللہ کا قرضہ ہے، ادا کرو۔ اگر 2 بھائیوں پر دم پڑا ہے تو دونوں ایک ایک بکرا دیں گے نا، ایک تھوڑا ہے کہ ایک دے گا تو دونوں کا ادا ہو جائے گا۔ بدعت کوئی حسنہ نہیں ہوتی، وہ تو لغوی طور پہ کہا جاتا ہے، بدعت بدعت ہوتی ہے۔ وتر 1 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے اور 3 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے، ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔
جو ایک پڑھتا ہے اللہ قبول فرمائے، جو 3 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، لیکن یاد رکھو جو ایک پڑھتے ہیں وہ بھی پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں، صرف فرق یہ ہے کہ وہ سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور حنفی حضرات جو ہیں 3 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھتے ہیں، کوئی جھگڑا تو نہیں ہے اس میں۔ اور حضور نے وطروں میں 3 صورتیں بتائی ہیں نا، کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں، تو اگر 3 نہ ہوتی تو 3 صورتیں ہی کیوں بتاتے، صرف ایک صورت بتاتے۔ لیکن خدا کے لیے جھگڑو نہیں، جو ایک پڑھتے ہیں اللہ قبول فرما لے، اور جو 3 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرما لے۔ مسلمانوں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے۔ اب یہ وقت نہیں ہے کہ فروعی مسائل میں لوگوں کو لڑایا جائے، ان میں اختلاف کیا جائے، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے اور مشینیں چلائی جائیں۔ اگر ایک آدمی نے 24 گھنٹے میں 2 عمرے کر لیے، انشاءاللہ نفلی عبادت ہے۔ جیسے ایک آدمی سارا دن طواف نہ کرے، ایک آدمی 10 طواف کر لے، کوئی بات نہیں۔ اگر ماں بہن کوئی بیمار ہے، اس کے لیے عمرہ، یہی میں نے بتایا، اپنے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ پینٹ شرٹ بھی پہن سکتے ہو، لیکن اگر بازو نکلا ہوا ہے، کونی سے ظاہر ہے، تو نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں۔ رکوع کے دوران نظریں جو ہیں قدموں والی جگہ پہ ہوں۔ احرام کی نیت کی، بوڑھا آدمی ہے، کم علم ہے، احرام کھول دیا، پھر باندھا کہ نہیں باندھا؟ ان کے پاس خرچہ نہیں ہے، بھائی پھر کیا کیا اس نے؟ بعد میں بھی احرام باندھ کے عمرہ کیا یا نہیں کیا؟ وضاحت تو کرو نا۔ نہیں کیا تو عمرہ کرے، پھر دم سے بچ جائے گا۔ یہ جو طلاق اور نکاح کے مسائل ہیں، دارالافتاء سے رجوع کریں۔ جو لوگ قبروں سے دعا مانگتے ہیں اور نبی پاک کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، وہ کافر ہے، اس میں کوئی شبہ ہے؟ قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی الہ نہیں، کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر ایک آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے، پیشاب آ گیا، اس نے پیپر سے پیشاب کی جگہ خشک کر لی، پانی نہیں ملا، کوئی حرج نہیں۔ ہاتھ اٹھا کے فاتحہ خوانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بس عظم اللہ اجرکم غفر میتکم۔ کہتے جی کہ کتاب فضائل اعمال کس حد تک صحیح ہے، آپ پڑھیں، آپ دیکھیں اس میں کیا بات غلط ہے۔ ہم نے تو نہیں پڑھی ہے، آپ پڑھیں اس میں، اگر ضعیف روایات ہیں تو یہ بھی پڑھیں کہ وہ انہوں نے خود گھڑی ہے یا کسی کتاب سے لکھی ہے۔ پھر تو جتنی کا حدیثوں میں ترمذی ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ، سب میں ضعیف حدیثیں ہیں، اور وہ سیاہ ستہ کی کتابیں ہیں۔ بعض لوگ صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، اللہ ہدایت دے دے۔ اگر کوئی آدمی یعنی مخنث ہے، یعنی جسے خسرہ کہ بالکل تدفین ہوگی، اس کی کیوں نہیں ہوگی تدفین؟ اللہ ہر مسلمان کو جنت نصیب کرے۔ ایک عمرہ اور کرنا چاہتا ہوں، مدینہ شریف سے کریں، طائف سے کریں، وہ میقات کا ہوگا، ورنہ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے کریں۔ ایک آدمی کی 2 سال پہلے
شادی ہوئی شروع دن سے ہی بیوی سے نہیں بنی اور اس کے دل میں نفرت ہے بیوی سے، وہ اس کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا، طلاق دے دے، اس کو فارغ کر دے۔ آپ کے درس میں ویب سائٹ پر اپلوڈ ہوتے ہیں، اللہ کو عالم، میں نہیں جانتا، ویب سائٹ جانتا ہوں نہ اپلوڈ کرنا جانتا ہوں۔ عمرے کے علاوہ صفا مروہ نہیں دوڑی جاتی۔ اگر حرم میں عورتیں موجود ہیں، جیسے فرض نماز پڑھتی ہیں جنازہ بھی پڑھیں گی۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام جعفر صادق کے شاگرد تھے، میں نے نہیں پڑھا کہیں، اللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ اگر ہوں بھی تو کوئی بات نہیں۔ قیامت کی حقیقت کیا ہے؟ نظام عدل ہے کہ اللہ اس عالم کو ختم کر کے دوسرا عالم پیدا کریں گے تاکہ فیصلہ ہو سکے۔ جو پاکستان سے خواتین آتی ہیں وہ پردہ نہیں کرتی، اللہ ہدایت دے۔ رات دن جو ٹی وی دیکھیں گے پردہ کہاں سے سیکھیں گے؟ کہتے ہیں جی کہ ایک آدمی نے عمرے میں خانہ کعبہ کے طواف تو کر لیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، سر مڈا لیا، بعد میں صفا دوڑا، دم پڑ گئی ایک بکری۔ اگر ایک آدمی نے ابھی سر نہیں مڈایا تھا کہ ایک طرف کی مونچھیں قطر ڈالی تو صدقہ کر دے، اگر پوری کاٹی ہے تو دم پڑ گئی۔ احرام کی حالت میں اچانک خون کے قطرے احرام پہ گر گئے، کوئی بات نہیں، آپ دھو ڈالیں، عمرہ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ قرآن کی آیات پڑھ کے دم کرنا، پھونک دینا سب جائز ہے۔ پورے مکے میں ایک نماز کا 1,00,000 ملتا ہے۔ اگر ایک آدمی نے صفا مروہ کے صرف 2 چکر لگائے ہیں، دم پڑ گئی، یا فوراً جا کے پورا کرے صفا مروہ دوڑے۔ اگر صفا مروہ دوڑتے ہوئے درمیان میں پانی پی لیں کوئی حرج نہیں۔ مسجد عائشہ سے عمرہ بالکل احناف و شوافی کے نزدیک جائز ہے۔ ایک غیر مسلم نے 2 کھیت تھے، ایک نمبر والا کھیت جو تھا مسلمان بھائی کو بیچ دیا، معاہدے میں مسلمان کو کھیت میں سے راستہ دینا طے پایا تھا۔ مسلمان نے کھیت جو ہے قبرستان کے نام وقف کر دیا، لیکن راستہ چھوڑے گا؟ یہ کیا مطلب ہے؟ وہ تو پہلے سے معاہدے میں طے ہے راستہ دینا، اس کے علاوہ قبرستان بناؤ، درمیان میں سڑک چھوڑ دو۔ عشاء کی نماز کا ٹائم تو صبح صادق تک ہوتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کے 12 بجے سے پہلے پہلے پڑھ لیں۔ اگر مرغی کو پلانٹ یا مشین کے ذریعے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ باقی مسائل پہلے ہو چکے ہیں، یہ تو بھی پڑھا بھی نہیں جاتا۔ حج کے دوران میں جو مسافر ہیں وہ سب قصر نماز پڑھیں گے، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو مقامی بھی قصر پڑھیں گے۔ صرف احناف کے نزدیک یہ ہے کہ مقامی پوری پڑھے گا۔ عورت اگر احرام باندھنا چاہے غسل کرنا سنت ہے، نہ کرے کوئی بات نہیں۔ اگر عورت حیض میں ہے تو اسی حالت میں بھی یہ غسل کر کے نیت کر سکتی ہے۔
مکے میں آنے کے بعد اپنے ہوٹل میں بیٹھی رہے، جب اس کے دن پورے ہو جائے غسل کر کے عمرہ مکمل کرے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر کہتا ہے جی وہابیوں کا قبضہ ہے، تو اللہ کو یہی منظور ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم مشرکوں کا قبضہ چاہتے ہو۔ مسجد عائشہ جیلانہ سے عمرہ ہوتا ہے۔ میرا بھائی، میرا تو ایمان ہے کہ یہ بھی میرے مدنی سرکار کی دعا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا۔ اور آپ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرا گاہ بنا لیا۔ اللہ نے حضور کی دعا سن لی، اللہ نے فرمایا ہم ایسا انتظام کر دیں کہ سجدہ تو سجدہ ہاتھ بھی نہیں لگا لینے کے بارے میں۔ کہتے ہیں جی کہ تبلیغی جماعت کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکلنا کیسا ہے، نکل کے دیکھ لو۔ اگر برا سکھاتے ہوں ڈاکہ چوری تو نہ جاؤ، دین سکھاتے ہوں تو لگے رہو۔ میں تو کبھی گیا نہیں، تم نکل کے دیکھ، اللہ کا راستہ بھی کہہ رہے ہو، پھر پوچھنے کا کیا معنی ہے بھائی؟ اللہ ہدایت دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین عن المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما۔ یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کیا